جب کسی بھی مریض کے اندر یہ 5 نشانیاں دیکھو، جب کسی بھی شخص کے اندر یہ 5 علامات دیکھو تو جان لینا کہ یہ شخص آج کے دن کے اندر ہی مرنے والا ہے۔ آج کا دن اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ آج کے دن کے اندر ہی یہ اس جہان سے اگلے جہان کی طرف ٹرانسفر ہونے والا ہے۔ وہ جہان، وہ دنیا جو نہ ختم ہونے والی دنیا ہے۔ جوانوں، یہ موت اور زندگی دونوں کوئی ایکسیڈنٹل اشیاء نہیں ہیں، بلکہ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ تخلیق فرمایا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے موت کو تخلیق فرمایا، بیادہ الملک، جس طرح اللہ نے موت کو تخلیق کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زندگی کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا، دست ادب کو جوڑ کر عرض گزار ہوا، حضرت مجھے بتایا جائے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ آج کا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہے، یا موت کے واقع ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ مجھے بتایا جائے ہمیں کس طرح یقین ہوگا کہ آج کا دن فلاں مریض کا آخری دن ہے، آج کا دن فلاں شخص کا آخری دن ہے۔ یہ 24 گھنٹے کے اندر موت کی گھاٹ اترنے والا ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر اس دنیا فانی سے رخصت ہو کر اگلے جہان میں نہ ختم ہونے والی دنیا میں منتقل ہونے والا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اے بندہ خدا، زندگی موت کا علم صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ زندگی کا علم، موت کا علم صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کب، کس وقت اور کس موڑ پر کس نے مرنا ہے یہ میرا اللہ ہی جانتا ہے، مگر میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عطا سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی عطا سے میں تمہیں چند نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ فرمایا جس انسان کے اندر یہ چند نشانیاں دیکھو تو پکا یقین کر لینا آج کا دن، آج کا لمحہ اور یہ جو گھنٹہ ہے یا 24 گھنٹے ہیں، یہ اس کی زندگی کے آخری گھنٹے ہیں۔ یہ لمحہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہے، یا یوں سمجھ لیں یہ دن اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ جب یہ چاند نشانیاں کسی بھی مریض کے اندر دیکھو تو اس کا علاج بند کر دینا، چاروں طرف بیٹھ کے قرآن خوانی کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، سورہ یاسین پڑھنا، تاکہ اللہ تعالیٰ نزاع کا وقت اس کے لیے آسان فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ فرمایا موت کا عمل انسان کی آخری سانس سے 1 ہفتہ قبل شروع ہو جاتا ہے۔ مطلب جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے، انسان کی موت واقع ہونے سے 8 دن پہلے موت کا عمل شروع ہو جاتا ہے، موت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ انسان خود بھی محسوس کرنے لگتا ہے، یہ انسان خود بھی محسوس کرنے لگتا ہے، خود کو کہتا ہے کہ مجھے کیوں لگتا ہے یہ لمحے میری زندگی کے آخری لمحے، مجھے کیوں لگتا ہے یہ دن میری زندگی کا آخری دن ہے، اور مجھے کیوں لگتا ہے کہ اب میں جلد اس دنیا فانی سے رخصت ہونے والا ہوں، میں جلد مرنے والا ہوں۔ فرمایا موت کا عمل انسان کی آخری سانس سے 1 ہفتہ پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران 5 علامتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں، 5 نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ جس انسان کے اندر میں نے یہ 5 نشانیاں پائی ہیں تو اسے آخری دن کا مہمان ہی پایا ہے۔ چند ہی دن کے اندر میں نے اسے موت کی گھاٹ اترتا ہوا دیکھا ہے، جس انسان کے اندر یہ 5 نشانیاں پائی ہیں۔ تو اس شخص نے کہا حضرت جلدی فرمائیے، جلدی بتائیے کہ وہ کون سی 5 نشانیاں ہیں کہ جس مریض کے اندر ہم دیکھیں تو جان لیں کہ یہ مریض اب نہیں بچنے والا، یہ مریض اس دنیا فانی سے رخصت ہی ہونے والا ہے۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اے بندہ خدا، موت واقع ہونے کی پہلی نشانی، موت واقع ہونے کی پہلی علامت،
پہلی نشانی، پہلی علامت پورے جسم کو، جسم کے ہر ایک اعضاء کو چلانے والا یہ جو دماغ ہے، جب یہ دماغ عجیب سی ہیبتوں کا شکار ہو جائے، جب یہ دماغ مختلف ہیبتوں کا شکار ہونے لگے تو جان لینا موت واقع ہونے والی ہے، کیونکہ پورا جسم دماغ کے ذریعے ہی چلتا ہے۔ پہلا دماغ، دوسرا دل، اور دل جو ہے یہ اللہ پاک کے کرم سے چلتا ہے، اور دل دماغ کو چلاتا ہے، اور دماغ پوری باڈی کو، پورے جسم کو حرکت دیتا ہے۔ لیکن سنو، جب دماغ عجیب سی ہیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے نا، تو پھر انسان کا دل بھی ڈسٹرب ہونے لگتا ہے، دل بھی گھبراہٹ کا شکار ہونے لگتا ہے۔ جب دل مختلف ہیبتوں کا شکار ہونے لگ جاتا ہے تو پھر سانس لینا مشکل بن جاتا ہے۔ فرمایا جب دماغ کی رگیں سوکھ جائیں، سوکھ جائیں، اور جب دماغ میں کچھ سوچنے کی صلاحیت بھی نہ رہے، جب سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت چھین لی جائے تو پکا یقین کر لینا موت واقع ہونے والی ہے۔ موت واقع ہونے کی دوسری نشانی، جب بولنا چاہیں تو نہ بول سکیں، مطلب زبان چلنے سے قاصر ہو جائے، زبان کا چلنا بند ہو جائے، بندے کا بولنا مشکل بن جائے، جب بولنے کی صلاحیت بھی چھین لی جائے تو پکا یقین کر لینا یہ دن تمہاری زندگی کی آخری دن ہے۔ موت کے وقت انسان کو اس قدر شدت کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے کہ وہ چیخ کر، چلا کر دوسروں کو بھرپور سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے دکھوں کو سمجھو، میرے دردوں کو سمجھو، تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ وہ چیخ کر، چلا کر، توتلی زبان سے، توتلے لہجے سے اپنے عزیز و اقارب کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، مگر ناکام رہتا ہے، نہیں سمجھا پاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اب اس کی زبان سے سمجھانے کی، بولنے کی صلاحیت بھی چھین لیتا ہے۔ اس دردناک کیفیت کو دیکھ کر اس کے عزیز و اقارب رو رہے ہوتے ہیں، چیخ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بیچارہ عزیز و اقارب کو چپ کروانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے مگر ناکام رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سمجھانے کی صلاحیت بھی اس وقت چھین لیتا ہے۔ فرمایا تیسری نشانی، جب نظریں چھت پر لگ جائیں، جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں، نہ دائیں مڑیں نہ بائیں مڑیں، نہ آگے جائیں نہ پیچھے جائیں، نہ اوپر نہ نیچے، آسمان کی طرف لگی ہوئی ہیں، چھت پر لگ جائیں تو سمجھ لینا موت واقع ہونے والی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان روح کو نکلتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنی روح کو آسمان کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کافی لوگ کہتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے والے انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی کیوں رہ جاتی ہیں؟ مرنے والا انسان اپنی آنکھیں خود بند کیوں نہیں کر پاتا؟ انسان کی آنکھیں آسمان کی طرف کیوں لگی ہوئی ہوتی ہیں؟ چھت پر کیوں ٹکی ہوئی ہوتی ہیں؟ سنو، جب انسان مرتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی اس لیے رہ جاتی ہیں، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی روح کو آسمان کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر اس نے اپنی زندگی میں اچھے اعمال کیے ہوتے ہیں تو اس کی روح اسے دعائیں دیتی ہوئی چلی جا رہی ہوتی ہے اور یہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور اگر اس نے زندگی میں کوئی برے اعمال کیے ہوتے ہیں، اگر اس نے زندگی میں کسی کا حق مارا ہوتا ہے، چغلی کی ہوتی ہے، غیبت کی ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھی ہوتی، بے نمازی بن کر جا رہا ہے، کسی کا حق کھا کر جا رہا ہے، کسی کو دکھ دے کر جا رہا ہے، تو اس کی روح آسمان کی طرف جا بھی رہی ہوتی ہے، اسے بد دعائیں بھی کر رہی ہوتی ہے، روتی ہوئی جا رہی ہوتی ہے، اور یہ شخص اپنی روح کو روتا ہوا دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، پریشان حال دیکھ بھی رہا ہوتا ہے۔ جب اس کی روح اسے بد دعائیں دیتی ہوئی جا رہی ہوتی ہے تو یہ اندر ہی اندر روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، مگر اب کی بار یہ رو نہیں پاتا۔ چوتھی نشانی، موت واقع ہونے کی چوتھی علامت، جب دل کی دھڑکن تیز ہو جائے، جب سانس لینے میں دشواری ہونے لگے، سانس لینے میں مشکل پیدا ہونے لگے، تو جان لینا یہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہے، یہ لمحہ تمہاری زندگی کا آخری لمحہ ہے۔
पांचवी निशानी, पांचवी अलामत, जब हलक पानी का एक घूंट भी बर्दाश्त ना कर रही हो, जब खाना पीना बंद हो जाए, हलक के नीचे पानी का एक कतरा भी ना जा सके, रोटी का एक लुकमा भी ना जा सके। ऐ इंसान, सोचने का मकाम है, इबरत का मकाम है। आज तेरी मेरी हलक मछली का छोटा सा कांटा बर्दाश्त नहीं कर सकती, पानी का एक घूंट अटका हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकती, रुका हुआ रोटी का एक लुकमा बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाय, जो हलक मछली का छोटा सा कांटा बर्दाश्त न कर सकी, अटका हुआ पानी का एक कतरा बर्दाश्त न कर सकी, वो अटकी हुई रूह कैसे बर्दाश्त कर सकेगी? वो हलक इंसान की अटकी हुई रूह कैसे बर्दाश्त कर सके? हरगिज नहीं बर्दाश्त कर सकेगी। खुदारा मेरे भाइयों, उस दिन के लिए कुछ करो, उस दिन के लिए कुछ इकट्ठा कर लो, ताकि मौत के वक़्त इन तकालीफों से बच जाओ। आज का इंसान मौत से बचने के लिए भरपूर कोशिश करता है। हर छोटा बड़ा इंसान, अक्लमंद इंसान, बेवकूफ़ इंसान भी मौत से बचने के लिए भरपूर कोशिश करता है, मगर जहन्नम से बचने के लिए कोशिश नहीं करता। हालांकि कोशिश करने से इंसान जहन्नम से तो बच सकता है, मगर मौत से नहीं बच सकता। इन तकलीफों से तो बच सकता है कोशिश करने से, मगर मौत से नहीं बच सकता। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब शाम की कब्र खोदी थी, जब शाम की कब्र खोदी थी, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज के बाद कहा, ऐ शाम, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से जिंदा सही सलामत बाहर निकला। तो अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई ही थी कि अंदर से शाम बालों से मट्टी झाड़ता हुआ, जिस्म से मट्टी झाड़ता हुआ कब्र से बाहर निकला, जिंदा सही सलामत बाहर निकला। तो शाम के जो सर के बाल थे वो सफ़ेद थे, दाढ़ी के बाल भी सफ़ेद थे। ये देखकर अल्लाह के नबी हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ शाम, जब तू मरा था तेरी दाढ़ी के बाल काले थे, सियाह थे, तेरे सर के बाल सियाह थे, मगर अब सफ़ेद क्यों हो गए हैं? तो उसने कहा, या हजरत क्या पूछते हो, कितने हजार साल हो गए हैं मेरी मौत को, कितने हजार साल गुजर गए हैं मेरी मौत को, लेकिन हजारों साल गुजरने के बाद भी आज भी मौत की तकलीफ महसूस होती, रोजाना मौत की तकलीफ महसूस होती। मौत की तकलीफ की वजह से, मौत के दर्द की वजह से, रूह के निकलने की वजह से उस वक्त जो तकलीफ हुई थी ना, आज तक नहीं भूली। अरसा गुजर गया है, हजारों साल गुजर गए हैं, बस उसी तकलीफ ने मेरी दाढ़ी भी चिट्टी कर दी है, मेरे सर के बाल भी सफेद कर दिए हैं। मौत जिस घर में चली जाए तो माओं की गोद खाली होने लग जाती है, बहनों का सुहाग छीन लिया जाता है, बेटियों का फ्यूचर बज़ाहिर तारीख होने लग जाता है। यही मौत है। आज कब्र रोजाना आवाज देती है, पुकार पुकार के कहती है, चीख चीख के कहती है, ओ मेरे ऊपर अकड़ अकड़ कर चलने वाले, ओ मैं करने वाले, ओए अपने कपड़ों से मट्टी झाड़ने वाले, मेरे ऊपर एड़ी रगड़ के चलने वाले, मेरे अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, चांदनी लेके आना, रोशनी लेके आना, मेरे अंदर गर्मी ही गर्मी है, हिफाजती इक़दामात लेकर आना। मेरे अंदर अंधेरा है, गर्मी है, मेरे अंदर कीड़े हैं, बिच्छू हैं, मेरी जो दीवारें हैं वो आग की हैं, मेरा जो बिस्तर है वो आग का है, मेरे अंदर जो चादरें हैं वो भी आग की हैं, मेरे अंदर हर किस्म का कीड़ा है, मेरे अंदर वो सांप भी मौजूद है जो एक डंग मारता है, इंसान को 70 गज जमीन में धंसा के रख देता है। हिफाजती इक़दामात लेकर आना। आज हम कितनी कोशिश कर रहे हैं अल्लाह को राजी करने की, बताओ ना, कितनी एक कोशिश कर रहे हैं अल्लाह को मनाने की, नाराज रब को मनाने की, खफा रब को राजी करने की। कोई भी कोशिश नहीं कर रहा। हर एक इंसान दुनिया के पीछे भाग रहा है, दुनिया के मालो मता के पीछे भाग रहा है।
ایمان محفوظ نہیں، سینے میں ایمان نہیں، اللہ پر یقین نہیں، خوف خدا نہیں، خشیت الہی نہیں ہے، ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ دنیا آگے ہے، ہم دنیا کے پیچھے ہیں، دنیا کا پیسہ آگے آگے ہے، ہم اس کے پیچھے پیچھے ہیں، ہم اسے پکڑنے کی بھرپور کوشش میں ہیں، بھرپور جد و جہد میں ہیں، دن رات دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ دن ہے تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، رات ہے تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، صبح ہے تو دنیا کے پیچھے، شام ہے تو دنیا کے پیچھے۔ ایک بات یاد رکھ لینا، جس دنیا کے پیچھے ہم نے نماز چھوڑ دی، جس دنیا کے پیچھے ہم نے خدا کا گھر چھوڑ دیا، جس دنیا کے پیچھے ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اس کے رسول کو چھوڑ دیا، جیسے ہی ہم اس دنیا کے بالکل قریب جائیں گے تو یہ دنیا ہمیں پکڑ کر موت کی گھاٹ اتار دے گی، ہمیں پکڑ کر موت کے منہ میں ڈال دے گی، ہمیں اٹھا کر مٹی کے اندر دفن کر دے گی۔ یہ ہے دنیا۔ دنیا کا متلاشی عبرت کی موت مرے گا۔ دنیا کا متلاشی، دل میں دنیا کا شوق رکھنے والا انسان جب مرے گا تو اس صورت میں مرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اس دل میں ایک کی محبت بس سکتی ہے، یا اللہ کی محبت یا پھر دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبت ہوگی تو اللہ کی محبت ہرگز اس دل میں نہیں آ سکتی جس دل میں دنیا کی محبت کا بسیرا ہو۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں جیتے جی جلد از جلد پکی توبہ، پختہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔